انزک خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے یشوا کے سفید لباس کو سرخ ہوتے دیکھا۔ وہ جگہ جو چند لمحے پہلے کہکہوں اور رومانوی باتوں سے مہک رہی تھی، اب وہاں صرف بارود کی بو اور یشوا کی دم توڑتی سسکیاں باقی تھیں۔ یشوا، آنکھیں کھولو، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ انزک نے دیوانہ وار سے پکارا۔ اس کا اپنا دل سینے میں ہتھوڑے مار رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے یشوا کو اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ سنسان پہاڑی راستہ اور کالی سیاہ رات جیسے اس کے صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ اس نے یشوا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اس کی آنکھیں اب خون خوار ہو چکی تھیں۔ اہل، میں تمہیں نہیں زندہ چھوڑوں گا، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ گاڑی کسی طیارے کی طرح سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اسپتال پہنچتے ہی اس نے پورے عملے کو سر پر اٹھا لیا۔ یشوا کو فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ انزک کے کپڑے یشوا کے خون سے تر تھے۔ وہ وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کی ہمت جیسے جواب دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حویلی کے تمام لوگ وہاں پہنچ گئے۔ سارا بیگم یشوا کا نام سن کر وہیں ڈھیر ہو گئی، جبکہ یشوا کی مما رو رو کر حال بے حال ہو رہی تھی۔ میری بچی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ وہ بین کر رہی تھی۔ انزک ساکت بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ صرف ایک ہی سمت کام کر رہا تھا کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے۔ پولیس آفیسر نے جب ان سے بیان لینے کی کوشش کی تو انزک نے اسے اپنی ایک سرد نظر سے خاموش کروا دیا۔ میرا انصاف میں خود کروں گا، پہلے میری بیوی کی جان بچ جائے، اس نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ آپریشن تھیٹر کی لائٹ بجھی تو ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر موجود سنجیدگی نے انزک کی دھڑکنیں روک دیں۔ دیکھیے مسٹر انزک، گولی نے ریڑھ کی ہڈی کو چھوا ہے۔ ہم نے گولی تو نکال دی ہے لیکن یشوا بیوی ابھی کوما جیسی حالت میں ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب ہوش میں آئیں گی۔ ڈاکٹر کے الفاظ انزک کے کانوں میں سیسے کی طرح اترے۔ وہ پاگلوں کی طرح یشوا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ شیشے کے پار سے اس نے اس کے معصوم پری کو دیکھا جو مشینوں کے درمیان بے جان پڑی تھی۔ اس نے وہیں سے اپنے معتمد خاص کو فون کیا۔ مجھے اہل کی لوکیشن چاہیے، وہ جہاں بھی ہے اسے اٹھا لاؤ، اس کی سانسیں اب میرے قبضے میں ہونی چاہیے۔ اگلی صبح تک اہل کو ایک پرانے گودام میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ جب انزک وہاں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا ہنٹا تھا اور آنکھوں میں درندگی۔ تم نے اسے ماری؟ تم نے میری یشوا کو مارنے کی کوشش کی؟ انزک نے پہلا وار اہل کے چہرے پر کیا جس سے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ میں اسے نہیں، تمہیں مارنا چاہتا تھا، اہل نے کراہتے ہوئے کہا۔ تو میں ایسی موت دوں گا کہ تمہاری روح بھی تڑپے گی۔ انزک نے اسے اتنی بے رحمی سے مارا کہ اہل بے ہوش ہو گیا، لیکن انزک نے اسے ہوش میں لا کر دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ یہ انزک خان کا وہ روپ تھا جس سے پوری حویلی کانپتی تھی۔ دوسری طرف اسپتال میں یشوا کی حالت مستحکم نہیں ہو رہی تھی۔ انزک وہاں پہنچا تو اس نے یشوا کا ہاتھ تھاما اور وہیں بیٹھ گیا۔ یشو، اٹھو نا، دیکھو تمہارا خان آ گیا ہے۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے، اب تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، بس ایک بار آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز میں وہ قرب تھا کہ پاس کھڑی نرس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں انزک نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ چوتھے دن جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو یشوا کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ انزک فوراً چونک اٹھا۔ یشوا نے بہت مشکل سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں اور سامنے انزک کا تھکا ہوا چہرہ دیکھا۔ انزک، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ جیسے کوئی سرگوشی ہو۔ میں یہاں ہوں یشو، میں کہیں نہیں گیا۔ انزک نے اس کا ہاتھ چوما اور اس کے گالوں کو سہلایا۔ یشوا کی آنکھوں میں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تمہیں موت بھی مجھ سے نہیں چھین سکتی، ابھی تو تمہیں میرے ساتھ بہت سی پہاڑیوں پر جانا ہے، انزک نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے دل میں اب بھی اہل کے لیے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یشوا کو ہوش آنے کے بعد اسے ہسپتال سے حویلی منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ اب بستر تک محدود تھی۔ گولی کے زخم نے اسے جسمانی طور پر کمزور کر دیا تھا اور ذہنی طور پر وہ سہم چکی تھی۔ وہ اب کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس انزک کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ انزک نے اپنا سارا بزنس، ساری مصروفیات چھوڑ دی اور اپنا پورا وقت یشوا کو دینے لگا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اسے ویل چیئر پر بٹھا کر حویلی کے باغ میں لے جاتا اور اسے وہ تمام کہانیاں سناتا جو اس نے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ ایک دن جب وہ باغ میں بیٹھے تھے، یشوا نے انزک کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انزک، اہل کا کیا ہوا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ انزک نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بھی خوف تھا۔ اہل اب کبھی تمہیں نظر نہیں آئے گا یشوا، اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، تم اب صرف اپنی صحت پر توجہ دو، اس نے نرمی سے کہا، لیکن یشوا جانتی تھی کہ انزک نے اسے آسانی سے نہیں چھوڑا ہوگا۔ حویلی کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ فاطمہ اور باقی کزنس جو پہلے یشوا کو تنگ کرتی تھی، اب وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے ہنسانے کی کوشش کرتی۔ فاطمہ اکثر اس کے پیروں پر مالش کرتی اور روتے ہوئے معافی مانگتی، یشو مجھے معاف کر دو، میں نے ہی تمہیں اس رات انزک لالا کے کمرے سے نکالا تھا۔ فاطمہ سسکیاں لیتی، یشوا مسکرا کر اسے کہتی، پاگل ہو کیا، تم نے نکالا تھا تبھی تو مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر کتنا اچھا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یشوا کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ایک شام جب انزک آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ یشوا سہارے کے بغیر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ یشوا، یہ کیا کر رہی ہو، گر جاؤ گی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ نے کہا،
انزک، مجھے چلنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ دوبارہ اس کیمپ میں جانا ہے، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ انزک نے اس کے کمر سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری ہر ضد میرے لیے حکم ہے، لیکن ابھی نہیں، جب تک تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اسی رات انزک نے اسے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا۔ اس نے حویلی کے پچھلے حصے میں بالکل وہی کیمپ اور وہی سجاوٹ کروائی جو اس نے پہاڑی پر کروائی تھی۔ جب وہ یشوا کو وہاں لے کر گیا تو یشوا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واؤ انزک، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے ہر خواب کو حقیقت بناؤں گا، انزک نے اسے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے کہا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان کوئی خوف نہیں تھا، صرف محبت اور اپنائیت تھی۔ انزک نے اسے بتایا کہ اہل کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے اور اسے اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یشوا نے انزک کے سینے پر سر رکھا اور اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتایا۔ انزک، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا کہ میں نے کب سے آپ کو چاہنا شروع کیا تھا۔ انزک نے اشتیاق سے پوچھا، کب سے؟ جب میں 6 سال کی تھی اور آپ نے مجھے اس لڑکے سے بچایا تھا جو میرا کھلونا چھین رہا تھا، تب سے آپ میرے ہیرو ہیں، یشوا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انزک نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی بلکہ صدیوں پرانی تھی۔ انزک خان نے جیسے ہی یشوا کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کی پیشانی پر وہ تپتا ہوا لمس چھوڑا تو یشوا کو لگا جیسے اس کے وجود کی ساری تھکن اور گزشتہ دنوں کا سارا کرب ایک ہی پل میں دھو دیا گیا ہو۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور اس سجے ہوئے خیمے میں لگی مدھم زرد روشنیاں ان کے گرد ایک حصار بنا رہی تھی۔ یشوا نے اپنے سر انزک کے چھوڑے اور مضبوط سینے پر ٹکایا جہاں دل کی دھڑکن کسی جنگلی ندی کی طرح تیز بہہ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ وہی چٹانی سینہ ہے جس سے لگ کر اسے دنیا جہان کا سکون ملتا ہے۔ انزک، اس نے بہت دھیرے سے پکارا، آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور تمنا تھی۔ جی میری جان، فرمائیے۔ انزک نے اس کے ریشمی بالوں میں اپنی پوریں پھنساتے ہوئے نہایت رغبت سے جواب دیا۔ یشوا نے شرم سے اپنی لمبی پلکیں جھکائیں مگر اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کر ہمت جمع کی اور سیدھا انزک کی ان گہری آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت صرف یشوا کا عکس جھلملا رہا تھا۔ مجھے ایک کھلونا چاہیے، یشوا نے معصومیت اور ضد کے ملے جلے انداز میں کہا۔ انزک اس کی اچانک اس فرمائش پر ہنس دیا۔ اس کا کہا خیمے کی خاموشی میں موسیقی کی طرح گونجا۔ کھلونا؟ یشو، تم ابھی تک بچی ہو، بولو میری گڑیا کو کون سا کھلونا چاہیے، کل ہی تمہیں شہر کا سب سے مہنگا اور خوبصورت کھلونا لا کر دوں گا۔ یشوا نے نفی میں سر ہلایا اور شرارت سے انزک کی ویسٹ کوٹ کے بٹنوں کے گرد اپنی انگلیاں گھمانے لگی۔ وہ والا نہیں انزک، مجھے ہمارا کھلونا چاہیے، مجھے ایک ننھی سی بیٹی چاہیے، بالکل آپ جیسی ضدی، آپ جیسی بہادر اور پیاری۔ انزک کی ہنسی ایک دم رک گئی، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ممتا بھری فکر آئی۔ اس نے یشوا کے گلابی چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ یشو، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری جان، تم ابھی خود ایک بچی ہو، ابھی تو تم اس خوفناک حادثے اور گولی کے زخم سے نکلی ہو، تمہارا نازک جسم ابھی اتنا بڑا بوجھ سہنے کے قابل نہیں ہے، میں تمہیں مزید کسی تکلیف کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس نے بہت پیار اور مصلحت سے اسے سمجھانا چاہا لیکن یشوا کی ضد تو حویلی بھر میں مشہور تھی۔ نہیں انزک، میں اب بچی نہیں رہی، آپ کی محبت نے، آپ کے اس ٹوٹ کر چاہنے والے انداز نے مجھے بڑا کر دیا ہے۔ میں اب آپ کی منکوہا نہیں، آپ کی بیوی بن کر جینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا وجود آئے جو ہم دونوں کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہو۔ انزک نے اسے مزید اپنے قریب کیا یہاں تک کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں سے ٹکرانے لگیں۔ میری جان، ابھی وقت ہے، ہم انتظار کر سکتے ہیں، میں تمہیں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تم میرے لیے کائنات میں سب سے پہلے ہو، باقی ہر تمنا اس کے بعد آتی ہے۔ یشوا نے اس بار زبانی جواب دینے کی بجائے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے انزک کے تمام دفاعی حصار گرا دیے۔ وہ آہستگی سے انزک کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے لرزتے مگر پرعزم ہاتھوں سے انزک کی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولنے لگی۔ انزک ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اپنی سانسیں اب بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی یشوا نے آخری بٹن کھولا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا گرم ماتھا انزک کے ننگے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے گلابی لبوں نے انزک کے تپتے ہوئے وجود پر ایک نہایت نرم اور والہانہ بوسہ ثبت کیا۔ میں اب آپ سے ڈرتی نہیں ہوں انزک سائیں، میں آپ کو مکمل طور پر اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کے سینے پر اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ انزک کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا برسوں کا ضبط اور جنون یشوا کے اس ایک لمس سے پگھل گیا۔ اس نے ایک دم یشوا کے چہرے پر بکھری لٹوں کو ہٹایا۔ اس کی گرم سانسیں یشوا کے گالوں کو دہکا رہی تھیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے یشوا کہ میں نے خود پر کتنا قابو پایا ہوا تھا۔ میں تمہیں صرف ایک نازک گڑیا سمجھ کر سنبھالتا رہا، تمہاری بچپن کی معصومیت کا لحاظ کرتا رہا، لیکن آج تم نے خود ہی ان زنجیروں کو توڑ کر مجھے دعوت دی ہے۔ انزک کی آواز جذبات کی شدت سے بھاری اور مردانہ روب سے بھرپور تھی۔ یشوا نے مسکرا کر اپنے ہاتھ میں اس کی گردن کے گرد حائل کر دیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوئی، تو پھر اب دیکھ کیسی انزک، میں آپ کی ہوں، ہمیشہ سے صرف آپ کی۔ انزک نے نہایت نزاکت سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا
اور اسے وہاں موجود گلاب کی پتیوں سے لدے نرم بستر پر لٹا دیا۔ خیمے کی مدھم روشنی میں ان کے سائے دیواروں پر ایک دوسرے میں ضم ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ انزک نے اس کے گلے میں موجود اس خوبصورت لاکٹ کو چوما جو تھوڑی دیر پہلے اس نے خود اسے پہنایا تھا، پھر اس کے ہاتھوں کی ایک ایک پور پر اپنی چاہت کی مہر لگائی۔ اس وقت انزک کا روپ وہ سخت گیر خان والا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسے پیاسے عاشق کا تھا جو اپنی شریک حیات کی قربت کے ہر لمحے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے یشوا کے کان کے پاس جھک کر ایک ایسی دلنشیں سرگوشی کی کہ یشوا کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ آج کے بعد تمہاری ہر دھڑکن پر صرف میرا اختیار ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں دکھ نہیں ہوگا۔ ایک آنسو بھی لانا اب موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یشوا نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خود کو مکمل طور پر اپنے محرم کے حوالے کر دیا۔ اس کے لمس میں وہ پاکیزگی اور شدت تھی کہ یشوا کو اپنی ہستی کی خبر نہ رہی۔ یہ رات ان کے درمیان موجود ہر جھجک، ہر پردے اور ہر دیوار کے لیے ہمیشہ کے لیے گر جانے کی گواہ تھی۔ باہر پہاڑوں پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، مگر اس خیمے کے اندر محبت کی وہ تپش تھی جو کائنات کے تمام رنگوں کو مان کر رہی تھی۔ جب رات کا آخری پہر ڈھلنے لگا اور خاموشی مزید گہری ہوئی تو یشوا انزک کے محفوظ حصار میں اس کے بازو پہ سر رکھے ایک پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ انزک بیدار تھا، وہ اس کے پرسکون چہرے کو تکتے ہوئے ہمیشہ کے لیے گر جانے کی گواہ تھی۔ باہر پہاڑوں پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، مگر اس خیمے کے اندر موجود کی وہ تپش جو کائنات کے تمام رگوں کو مان کر رہی تھی۔ جب رات کا آخری پہر ڈھلنے لگا اور خاموشی مزید گہری ہوئی تو یشوا انزک کے محفوظ حصار میں اس کے بازو پر سر رکھے پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ انزک بیدار تھا، وہ اس کے پرسکون چہرے کو تکتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے اسے اس قدر محبت کرنے والے جیون ساتھی عطا کی۔ اس نے یشوا کے ماتھے پر ایک آخری بوسہ دیا اور اسے خود میں مزید بھینچ لیا، جیسے وہ اس دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ حویلی کے پچھلے حصے میں جہاں انزک نے اپنی محبت کی خاطر وہ خوابوں جیسا کیمپ سجایا تھا، وہاں وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ چاروں طرف سفید پردے لہرا رہے تھے اور فضا گلابوں کی خوشبو سے معطر تھی۔ انزک اور یشوا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے کے قرب میں زندگی کی سب سے خوبصورت باتیں کر چکے تھے، اب پرسکون ہو کر ایک دوسرے کی باہوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یشوا کا سر انزک کے چوڑے سینے پر تھا اور وہ اپنی نازک انگلیوں سے انزک کی ہتھیلی پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ انزک، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم اتنے خوش ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، یشوا نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ انزک نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے جواب دیا، کون نظر لگائے گا یشو؟ انزک کی خان کی بیوی ہو تم، زمانے کی نظریں تمہاری دہلیز پر آ کر جھک جاتی ہیں۔ وہ ابھی اس کی بات کا جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک حویلی کے اگبی دروازے کے کھلنے کی ایک بھاری اور کرخت آواز گونجی۔ انزک کی شکاری جبلت فوراً بیدار ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے یشوا کو خود سے الگ کیا اور چوکنا ہو گیا۔ یشو، خاموش، کوئی اندر آیا ہے۔ یشوا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انزک، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ابھی انزک پستول کی طرف ہاتھ بڑھا ہی پایا تھا کہ خیمے کے کپڑے کو کسی نے خنجر سے چاک کر دیا اور ایک ساتھ 4 نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول اور آہنی راڈز تھے۔ تو خان صاحب یہاں رنگ رلیاں منا رہے ہیں، ایک نقاب پوش کی کرخت آواز گونجی۔ انزک نے یشوا کو اپنے پیچھے چھپایا اور دھاڑا، کتے کی موت مرنا چاہتے ہو کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کس کی حویلی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، انزک نے بجلی کی سی تیزی سے پہلے والے پر حملہ کیا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھین کر اس کے جبڑے پر ایک ایسا مکہ مارا کہ وہ خون تھوکتا ہوا دور جا گرا۔ یشوا، بھاگو یہاں سے، حویلی کے اندر جاؤ، انزک نے چلاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے نقاب پوش نے یشوا کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو چھوٹی بیگم؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اس نے بدتمیزی سے یشوا کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انزک کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ انزک دیوانہ وار ان پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اکیلا چاروں کا مقابلہ کر رہا تھا، اس کے گونسوں اور لاتوں کی آوازیں خیمے میں گونج رہی تھیں۔ اس نے ایک کو زمین پر پٹک کر اس کا سر فرش پر دے مارا، لیکن باقی تینوں نے ایک ساتھ ایک دف ہلا بول دیا۔ لڑائی کے دوران ایک نقاب پوش نے انزک کی پشت پر خنجر سے وار کیا، جس سے انزک کے منہ سے ایک کربناک سسک نکلی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ یشوا وہاں کھڑی لرز رہی تھی۔ انزک، پیچھے دیکھیں، وہ چیخی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ایک لمبے قد کے نقاب پوش نے اپنی آہنی راڈ پوری قوت سے انزک کے سر کے پچھلے حصے پہ دے ماری۔ ایک زوردار ٹھک کی آواز آئی اور انزک کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ خون کی ایک موٹی دھار اس کے ماتھے سے بہتی ہوئی اس کی آنکھوں میں جانے لگی۔ وہ لڑکھڑایا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ نہیں انزک، نہیں، اٹھے، خدا کے لیے اٹھے۔ یشوا روتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ اس نے انزک کا خون آلود چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی سب کو بلاتی ہوں۔ وہ چلانے ہی والی تھی کہ ایک نقاب پوش نے اس کے بالوں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا۔ یشوا کی دردناک چیخ بلند ہوئی، چھوڑو مجھے گندے انسان، ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے۔ انزک، دیکھیں مجھے لے کے جا رہے ہیں، اٹھے انزک۔ وہ اپنے پیر زمین پر رگڑ رہی تھی۔ اس کی چوڑیاں جو تھوڑی دیر پہلے ہی انزک
के लम्स से महक रही थी, अब टूट कर किरची किरची हो रही थी। अंजक ने बेहोशी के गलबे में अपना हाथ यशवा की तरफ बढ़ाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां फर्श पर खून की लकीरें बनाती रह गईं। यशवा, मत मत ले जाओ उसे। उसकी आवाज़ हलक में ही दम तोड़ गई। निकाब पोशों ने इसे मजीद जख्मी करने के लिए उसके सीने और सर पर ठोकरें मारी। बस करो, बॉस ने कहा था, इसे सिर्फ अदमुआ करना है, मारना नहीं। असल मज़ा तो तब आएगा जब ये अपनी बीवी को हमारे पास देखेगा। लीडर ने कहा लगाया, तुम लोगों को अल्लाह गारत करेगा, मेरा अंजक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यशवा दीवानावार चीख रही थी। उसने एक निकाब पोश के हाथ पर इतनी जोर से काटा कि उसके मुंह से गाली निकली और उसने यशवा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे यशवा का नाजुक गाल नीला पड़ चुका था। वो इसे घसीटते हुए हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर खड़ी एक काली गाड़ी की तरफ ले गया, जिसका इंजन पहले ही स्टार्ट था। अंजक, अंजक, यशवा की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गई और गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। हवेली के इस हिस्से में अब सिर्फ अंजक का लहूलुहान वजूद पड़ा था, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। फर्श पर बिखरी गुलाब की पत्तियां अंजक के खून से सुर्ख हो चुकी थी। दूर कहीं हवेली के अंदर से फातिमा के हंसने की आवाज़ आ रही थी, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि इसकी सबसे प्यारी कज़न अगवा हो चुकी है और इसका हीरो भाई मौत के मुहीब साए में है। तकरीबन आधे घंटे बाद जब खादिमा अंजक के लिए पानी लेने आई तो उसकी चीख ने पूरी हवेली को हिला कर रख दिया। बड़ी साईं सारा बेगम दौड़ी। अंजक लाला खून में लथपथ पड़े हैं। हवेली के मर्द और औरतें दीवाना वार पिछले हिस्से की तरफ भागे। मंजर देखकर सारा बेगम वही गश खा गई, जबकि आका जान ने टहलते हुए दिल के साथ अंजक को संभाला। अंजक बेटा, आंखें खोलो, यशवा कहाँ है? अंजक ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसका जहन अभी यशवा की आखिरी पुकार पर अटका हुआ था। बाबा, वो यशवा को लिए गए, बचाए इसे। ये कहते ही उसका सर एक तरफ ढलक गया और वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया। हवेली में क़यामत का समा था। एक तरफ अंजक की जिंदगी के लाले पड़े थे और दूसरी तरफ यशवा का कोई सुराग नहीं था। कमरे की हब सदा फिजा में क्लोरोफॉर्म की बू रची हुई थी। यशवा ने जब बोझल पलकें उठाई तो इसे अपना सर किसी वजनी पत्थर की तरफ भारी महसूस हुआ। सामने एक मध्यम सा बल्ब जल बुझ रहा था, जिसकी जर्द रोशनी में आंखों में चुभ रही थी। जैसे ही उसके हवास बहाल हुए, इसे एहसास हुआ कि एक लड़की की सख्त कुर्सी पर बंधी हुई है और उसके हाथ पीछे की तरफ रस्सियों से जकड़े हुए हैं। अंजक, उसके खुश्क लबों से पहली सदा अपने शौहर की निकली। इसे याद आया कि कैसे अंधेरे में उसके मान, उसके गुरूर अंजक खान को लहूलुहान किया था। अभी वो इन यादों के भंवर में थी कि सामने पड़े सोफे से एक साया उठा और धीरे धीरे रोशनी के दायरे में आया। अंजक अब तुम्हारी मदद को नहीं आएगा यशवा, वो तो शायद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। एक जानी पहचानी करखत आवाज ने उसके कानों में जहर घोला। यशवा ने नजरें उठाई तो सामने अहल खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी जिससे यशवा को हमेशा घिन आती थी। अहल, तुम्हारी इतनी हिम्मत? यशवा ने नफरत से उसे देखा। मेरे अंजक को कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें ज़मीन की तहों से भी ढूंढ कर निकालेगा और तुम्हारी वो हाथ काट देगा जिन्होंने मुझे छूने की जसारत की। अहल एक कहकहा लगाकर उसके बिल्कुल करीब आया और उसकी थोड़ी को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, लेकिन यशवा ने नफरत से अपना चेहरा झटक दिया। ओहो, इतना गरूर! अभी तक तो तुम इस मुर्दा होते हुए खान के नशे में हो। यशवा, अब तुम मेरी कैद में हो, इस हवेली में नहीं जहाँ तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे। यशवा की आंखों में हकारत की आग भड़क उठी। उसने अपने अंदर की सारी हिम्मत जमा की और भरपूर तरीके से अहल के चेहरे पर थूक दिया। तुम्हारे जैसे बुज़दिल पर थूकना भी थूक की तौहीन है। तुम सिर्फ पीछे से वार कर सकते हो, सामने आने की तुम्हारी औकात नहीं। अहल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखें खून ख्वार हो गईं। उसने एक झटके से यशवा के बाल मुट्ठी में जकड़े और इसका सर पीछे की तरफ झुकाया। यशवा के मुंह से एक कर्कनाक सिसक निकली। तुम्हारी ये जुबान बहुत चलती है ना, इसे मैं खामोश करना जानता हूँ। उसने यशवा को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिससे यशवा का सर चकरा गया और उसके लब से खून की लकीर बह निकली। मारो मुझे, जितना मारना है मारो, लेकिन तुम मेरी रूह तक नहीं पहुंच सकते। मेरी हर सांस पर अंजक का नाम है और रहेगा। यशवा ने रोते हुए भी बुलंद आवाज में कहा। अहल ने अपनी कोट की जेब से सिगरेट निकाली और इसे सुलगाया। धुएं का एक गहरा मरखोला यशवा के चेहरे पर छोड़ते हुए वो वहशियाना अंदाज में मुस्कुराया। मोहब्बत करती हो ना इससे? चलो देखते हैं ये तुम्हारा मोहब्बत का दर्द बांटती है या नहीं। उसने यशवा का बायां हाथ जो उस कुर्सी के साथ बंधा था जबरदस्ती खोल के मेज पर रखा। अहल नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो। यशवा की रूह कांप उठी जब उसने दहकती हुई सिगरेट अपने हाथ के करीब आते देखी। बोलो, कहो कि तुम्हें अंजक से नफरत है। बोलो नफरत है, कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। अहल चिल्लाया। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा नाम अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी। अंजक, बचाए मुझे। यशवा ने आंखें मींची और जोर से चिल्लाई। जब दहकती हुई सिगरेट की नोक उसकी नरमो नाजुक हथेली की पुश्त पर लगी, गोश्त जलने की बदबू और वो जानलेवा तकलीफ, यशवा की एक ऐसी चीख निकली जिसने कमरे के दरो दीवार हिला कर रख दिए।
آہ انزک، انزک مری جا رہی ہوں میں، کہاں ہیں آپ؟ وہ سسک سسک کر پکار رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے اور آنسوؤں میں شرابور ہو چکا تھا۔ اہل نے سگریٹ وہیں اس کی جلد پر دبا کر بجھائی۔ سسکو یشوا، جتنا تڑپنا ہے تڑپو، تمہارا یہ درد مجھے سکون دیتا ہے۔ میں تمہیں اس حد تک توڑ دوں گا کہ تم خود بھی مجھ سے نفرت، محبت کی بھیک مانگو گی۔ میں تمہیں اپنی محبت پر مجبور کر دوں گا، چاہے مجھے تمہارا جسم جلا کر راکھ کیوں نہ کرنا پڑے۔ یشوا کا سر ڈھلک گیا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن اس کے لرزتے لب اب بھی صرف ایک ہی ورد کر رہے تھے، انزک، میرا خان آئے گا۔ اہل نے اس کے چہرے پر جھک کر نہایت شفاقی سے کہا، وہ نہیں آئے گا یشوا، کل جب تمہارے خان کو تمہاری جلی ہوئی تصویریں ملیں گی تو وہ خود تمہیں میرے حوالے کر دے گا۔ اب صرف تم میری ہو، صرف میری۔ یشوا کی سسکیاں بھجکیوں میں بدل چکی تھیں۔ اسے اپنا ہاتھ ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ کے شعلوں میں جھلسا رہا ہو، مگر اس جسمانی تکلیف سے زیادہ اسے وہ صدمہ کھا رہا تھا کہ اس کا محرم، اس کا محافظ انزک اس وقت کس حال میں ہوگا۔ یا اللہ، میرے انزک کی حفاظت کرنا، اسے ہمت دینا کہ وہ اپنی یشو کو اس جہنم سے نکال لے جائے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی صرف اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ اہل اپنی فتح پر کہکہے لگا رہا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف مانیٹر کی بیپ بیپ کی آواز روح کو خراشے دے رہی تھی۔ انزک کی بوجھل پلکیں جب بے حد مشقت کے بعد کھولیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے پہلا اشک یشوا کی ان پکارتی ہوئی آنکھوں کا آیا، جو اسے زندگی کی آخری امید سمجھ کر پکار رہی تھی۔ اس نے گہری سسک بھری اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر سر میں ہونے والے دھماکے اور کندھے کے قریب گولی والے زخم کی کڑک نے اسے واپس بستر پر گرا دیا۔ درد کی ایک ایسی لہر اٹھی جیسے کسی نے کھولتا ہوا سیسا اس کی رگوں میں انڈیل دیا ہو۔ یشوا، اس کے خشک اور پیاسے لبوں سے صرف ایک ہی نام نکلا۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ اسے خود بھی سنائی نہ دی، مگر کمرے میں موجود آغا جان تڑپ کر اس کے قریب آئے۔ بیٹا ہوش میں آؤ، انزک، دیکھو میں یہاں ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آغا جان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، مگر انزک نے وحشت زدہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ بابا، یشو کدھر ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے، اسے لے گئے وہ لوگ، میں نے اسے کھو دیا بابا۔ انزک کے لہجے میں وہ بے بسی تھی جو پہاڑوں جیسے مضبوط انسان کو بھی کرچی کرچی کر دے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے لگی ڈرپ کو ایک جھٹکے سے اکھاڑ پھینکا۔ خون کی بوندیں اس کے سفید بستر پر گرنے لگی، مگر اسے اپنی اس چوٹ کا احساس تک نہ تھا۔ انزک، یہ کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹرز نے کہا ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے، پولیس کو انفارم کر دیا ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آغا جان نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر انزک کی آنکھوں میں اب جنون اترا ہوا تھا۔ پولیس؟ آپ کو لگتا ہے وہ وردی والے میری یشوا کو ڈھونڈ لیں گے؟ وہ اسے مار دیں گے بابا، وہ اہل درندہ ہے، وہ اسے تکلیف دے رہا ہوگا۔ انزک کی آواز دھاڑ میں بدل گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں اٹھنے والے درد نے اسے دوبارہ جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار بے بسی کے گرم آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ انزک خان جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیوی کی زندگی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور اپنے پرانے دوست ایس پی شیر دل کو کال ملائی۔ جیسے ہی کال پیک ہوئی، انزک کی سسکیاں بند گئیں۔ شیر دل، میری یشو، اسے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ وہ بہت نازک ہے شیر دل، وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، اسے درد برداشت نہیں ہوتا، وہ بزدل اسے تڑپا رہے ہوں گے۔ خدا کے لیے میری زندگی بچا لو، میں مر جاؤں گا، اسے کچھ ہوا تو میں جیتے جی دفن ہو جاؤں گا۔ شیر دل، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا سارا بزنس، میری جائیداد سب لے لو، بس میری یشوا مجھے واپس دے دو۔ شیر دل دوسری طرف انزک کی یہ حالت سن کر ششدر رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انزک خان جیسا فولادی انسان کسی کے لیے یوں گڑ گڑائے گا۔ انزک، حوصلہ رکھو میرے بھائی، میں ابھی فورس روانہ کر رہا ہوں، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ شیر دل نے اسے تسلی دی، مگر انزک کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ دے مارا، اس کی سر کی پٹی سے خون دوبارہ رسنے لگا تھا۔ یا اللہ، میری معصوم یشو کی حفاظت کرنا، وہ تو کل تک مجھ سے لڑ رہی تھی کہ اسے بیٹی چاہیے، میں اسے ابھی ایک کھلونا بھی نہ دے سکا۔ میں کیسا شوہر ہوں جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکا۔ انزک کی یہ آہذاری دیکھ کر کمرے میں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ شخص جو پورے شہر پر راج کرتا تھا آج ایک ایک پل سسک رہا تھا، کیونکہ اس کی روح کا آدھا حصہ کسی وحشی کی قید میں تھا۔ ایک طویل اور کرخناک مہینہ گزر چکا تھا، حویلی کے در و دیوار پر جیسے سوگ کی چادر تنی ہوئی تھی۔ انزک خان کی زندگی اس ایک مہینے میں کسی زندہ لاش جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ دن رات پاگلوں کی طرح شہر کی گلیوں، پرانے گوداموں اور جنگلوں میں یشوا کا سراغ ڈھونڈتا رہا۔
مگر اہل کسی ماہر شکاری کی طرح غائب تھا۔ پولیس، خفیہ ایجنسیاں اور انزک کے اپنے خاص آدمی سب ناکام ثابت ہوئے تھے۔ انزک کے چہرے پر ایک مہینے کی بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور وہی ادھورا خون آلود لباس اس کی اذیت کا گواہ تھا۔ وہ اب روتا نہیں تھا، اس کے آنسو اب غصے اور انتقام کی آگ میں بدل چکے تھے۔ دوسری طرف ایک سنسان اور بوسیدہ مکان کے تہہ خانے میں یشوا کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان کا کلیجہ بھی پھٹ جائے۔ وہ معصوم لڑکی جو کبھی حویلی کی رونق تھی، اب ایک ٹوٹے ہوئے بت کی طرح زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی۔ اہل نے اس کی عزت کو تو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اسے جسمانی اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یشوا کے نازک ہاتھوں اور بازوؤں پر جگہ جگہ سگریٹ سے جلانے کے سیاہ نشانات بن چکے تھے۔ اس کے ہونٹ پیاس اور تشدد کی وجہ سے پھٹ کر لہولہان ہو رہے تھے، اور رخساروں پر نیلے نشان اس کے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ اہل روزانہ اس کے پاس آتا اور وہی ایک گھٹیا مطالبہ کرتا، کتنا وقت لگے گا یشوا؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک تمہاری زبان سے انزک کا نام نہیں مٹا؟ اہل نے وحشیانہ انداز میں اس کے چہرے کے قریب جھک کر پوچھا۔ یشوا نے اپنی بے دم آنکھیں اٹھائیں اور حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، مگر لہجے میں اب بھی وہی استقامت تھی۔ تم میرا جسم توڑ سکتے ہو اہل، میری روح نہیں۔ میری ہر سانس پر آج بھی انزک کا ہی قبضہ ہے۔ یشوا کی یہ بات سن کر اہل کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے ایک دم یشوا کا جبڑا اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ خاموش، یہ نام مت لو میرے سامنے۔ میں تمہیں اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، میرے نام کی مالا جپو۔ میں سائیکو ہوں یشوا، میں تمہیں تب تک مارتا رہوں گا جب تک تمہارے دل سے اس خان کی یاد مٹ نہیں جاتی۔ اس نے غصے میں پاس پڑا ہوا چمڑے کا بیلٹ اٹھایا اور پوری قوت سے یشوا کے کندھے پر دے مارا۔ یشوا کی ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں انزک کا چہرہ تصور کرنے لگی۔ انزک، دیکھیے آپ کی یشو کتنی تکلیف میں ہے، آ جائے نا۔ اہل دیوانہ وار کمرے میں چکر لگانے لگا۔ میں تمہیں انزک کی موت کی خبر سناؤں گا، تب شاید تم میرے پاس آؤ گی۔ دیکھو تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے، تم اب وہ سبز پری نہیں رہی، اب تم صرف ایک زخمی پرندہ ہو جس کے پر میں نے کاٹ دیے ہیں۔ اس نے یشوا کے بکھرے ہوئے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ بولو، کہو کہ اہل میرا سب کچھ ہے، بولو یشوا۔ یشوا نے کراہتے ہوئے جواب دیا، تم ایک بیمار انسان ہو اہل، تم محبت نہیں صرف نفرت کے لائق ہو۔ اہل نے اسے دھکا دیا اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ چھت سے مٹی جھڑنے لگی۔ یشوا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی، اس کی ہتھیلیوں پر بنے جلنے کے نشانات ٹیسے مار رہے تھے۔ وہ ہر پل موت کی دعا مانگتی تھی، مگر اسے پتا تھا کہ جب تک انزک زندہ ہے وہ اسے مرنے نہیں دے گا۔ انزک، میں اب شاید آپ کے پاس واپس آنے کے قابل نہیں رہی، میرا وجود داغدار ہو گیا ہے۔ وہ سسک سسک کر فرش پر اپنا ماتھا رگڑنے لگی، جبکہ باہر کالی رات اس کی مظلومیت پر نوحہ کنا تہتیا کھانے کے اس حب زدہ کوٹری میں یشوا کی زندگی اب محض ایک سسکتی ہوئی حقیقت بن کر رہ گئی تھی۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں اب اسے ایک نئی کیفیت سے روشناس کروا رہی تھی۔ ایک شام جب اہل وہی بدمزہ اور روکھا سوکھا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوا تو کھانے کی بو ناک سے ٹکراتے ہی یشوا کا جی بری طرح سے متلانے لگا۔ اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا اور زور زور سے کانسنے لگی۔ کھاؤ اسے یشوا، ڈرامے مت کرو، میں نے تمہیں بھوکا مرنے کے لیے یہاں نہیں رکھا۔ اہل نے پلیٹ اس کی طرف سامنے پٹکتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ یشوا نے جیسے ہی دوبارہ کھانے کی طرف دیکھا، اسے شدید متلی ہوئی اور وہ بے اختیار کیا کرنے لگی۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا، کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آہستگی سے اپنے ابھرتے ہوئے پیٹ پر رکھا، جہاں اسے ایک ننھی سی جان کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ چونک اٹھی، اس کی آنکھیں حیرت اور کرب سے پھیل گئیں۔ وہی بات جس کی اس نے اس رات انزک سے فرمائش کی تھی وہ حقیقت بن چکی تھی، مگر کس حال میں؟ وہ یہاں ایک درندے کی قید میں تھی اور اس کا بچہ اس کے وجود کے اندر پل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ تو انزک کی امانت ہے، میرا بچہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ اس ننھی سی جان کے لیے اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اہل کتنا خطرناک ہے۔ اہل نے اس کی حالت دیکھی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں الٹیاں کر رہی ہو؟ اس نے شک کی نگاہ سے یشوا کے ابھرتے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھا۔ یشوا نے فوراً اپنی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس درندے کو اس بات کا علم ہو۔ مجھے بس بخار ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، یشوا نے ہانپتے ہوئے کہا۔
جب اہل بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تو یشوا فرش پر گر کر سجدے میں گر گئی۔ یا باری تعالیٰ، میں بہت بے بس ہوں، میں اپنے بچے کی حفاظت کیسے کروں گی؟ میرے انزک کو بھیج دیں اللہ پاک، وہ باپ بننے والے ہیں، اسے اس خوشی کا علم بھی نہیں، وہ مجھے اس جہنم سے نکال لے جائے ورنہ یہ درندہ میرے بچے کو مار دے گا۔ وہ دھاڑے مار مار کے اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے نکلنے والی ہر عرش کو ہلا رہی تھی۔ وہ اپنے پیٹ کو سہلاتی اور پھر اپنے ہاتھ کے ان نشانوں کو دیکھتی جو اہل نے سگریٹ سے جلائے تھے۔ تمہارا باپ بہت بہادر ہے میرے بچے، وہ ہمیں بچانے ضرور آئے گا۔ وہ انزک خان ہے، وہ اپنی عزت کو یوں کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے سسک رہی تھی مگر اس کی بے بسی اب انتہا کو چھو رہی تھی۔ انزک خان اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا تھا لیکن اس کی شخصیت کا وہ جاہو جلال اب کہیں کھو چکا تھا۔ سامنے میز پر ڈھیروں فائلیں کھلی تھیں مگر اس کی نظریں صرف یشوا کی ایک تصویر پر جمی تھیں جو اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی خاموشی اس کے اندر کے شور سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے ایک ماہ سے سکون کی نیند نہیں لی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل سرخ رکھتی تھیں جیسے ان میں لہو اترا ہوا ہو۔ اچانک میز پر پڑا اس کا فون تھر تھرایا۔ اسکرین پر شیر دل کا نام چمک رہا تھا۔ انزک نے بجلی کی سی تیزی سے فون اٹھایا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہیلو شیر دل، کیا کچھ پتہ چلا؟ انزک کی آواز میں وہ بے چینی تھی جو کسی تڑپتی روح کی ہوتی ہے۔ انزک، حوصلہ رکھو میرے بھائی، ہمیں کچھ سراغ ملے ہیں۔ اہل کی لوکیشن کے بارے میں ایک مخبر نے اطلاع دی ہے۔ وہ شہر کے پرانے صنعتی علاقے کے قریب ایک ویران جگہ پر دیکھا گیا ہے۔ ہم وہاں کے تمام گوداموں اور پرانے مکانوں کی تلاشی شروع کر رہے ہیں۔ شیر دل کی آواز میں ایک نئی امید تھی۔ انزک کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ صرف تلاشی نہیں شیر دل، مجھے وہ جگہ چاہیے، مجھے ابھی وہاں جانا ہے۔ اگر اسے ایک لمحہ بھی مزید اس درندے کے پاس رہنا پڑا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ تم بس جلدی کرو، کسی بھی طرح اس کا حتمی پتہ لگاؤ، میں اپنے آدمیوں کے ساتھ تیار بیٹھا ہوں۔ انزک نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانا شیر جاگ چکا تھا جو اپنے شکار کی بو سونگھ لیتا ہے۔ فون بند کرنے کے بعد انزک نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے لبوں پر صرف ایک ہی دعا تھی جو پچھلے 30 دنوں سے اس کا وظیفہ بن چکی تھی۔ یا اللہ، میری یشو کو ٹھیک رکھنا، وہ بہت نازک ہے، وہ اتنی تکلیف نہیں سہ سکتی، اسے ہمت دینا میرے مالک، بس ایک بار مجھے اس تک پہنچا دے، میں اسے دوبارہ کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ ٹوٹا ہوا لاکٹ نکالا اور اسے اپنے لبوں سے لگایا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یشوا اسے پکار رہی ہے، اسے اپنے گرد اس کی سسکیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں یشو، بس تھوڑی دیر اور، تمہارا خان آ رہا ہے۔ اس نے بلند آواز میں خود سے عہد کیا اور اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے ہر قدم میں اب وہ قہر تھا جو اہل کے وجود کو مٹا دینے والا تھا۔ تہخانے کی ہب صدا فضا میں اہل کے ایک بار پھر یشوا کے سامنے بیٹھا اپنی درندگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک تپتی ہوئی چھڑی یشوا کے بازو کے قریب کی ہوئی تھی اور وحشیانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یشوا کی آنکھیں خوف اور تکلیف سے بند تھیں، وہ بس دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ اچانک اہل کی جیب میں موجود فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھنجھلا کر فون نکالا۔ جیسے ہی اس نے اسکرین پر نام دیکھا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا پولیس وہاں پہنچ چکی ہے؟ اہل پریشانی میں چلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اسی افراتفری میں اس کی واسکٹ کی جیب میں رکھا اس کا دوسرا ذاتی موبائل فون پر فرش پر گر گیا جس کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ یشوا نے جیسے ہی فون گرنے کی آواز سنی اس نے اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے فرش کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اہل باہر سے دروازہ لاک کیا یشوا نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور گھسیٹتی ہوئی فون کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے مگر اس نے اپنے دانتوں اور پیروں کی مدد سے فون کو اپنے قریب کیا۔ بڑی مشکل سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس نے لاک کھولا۔ خوش قسمتی سے فون ان لاک تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جسے سینہ چاک کر کے باہر آ جائے گا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ نمبر ڈائل کیا جو اس کے فون میں رچا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے انزک اپنے آفس میں سر پکڑے بیٹھا تھا جب ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ ہیلو انزک، یشوا کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ انزک جیسے اپنی کرسی سے اچھل پڑا، اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ 6 طویل مہینے 180 دن اس نے یشوا کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ آواز جو کبھی اس کے گھر کی رونق تھی اب اتنی نحیف اور درد سے بھری ہوئی تھی کہ انزک کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یشوا، یشو میری جان، کیا تم ہو؟ انزک کی آواز پھٹ گئی۔ وہ دیوانہ وار چلانے لگا۔ یشو بولو، کہاں ہو تم؟ خدا کے لیے کچھ بولو۔ یشوا نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بمشکل الفاظ ادا کیے۔ انزک مجھے بچا لے، میں مر جاؤں گی، یہاں بہت اندھیرا ہے، وہ مجھے بہت مارتا ہے۔ انزک میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، انزک پلیز آ جائیں۔
यशवा की ये बात सुनकर अंजक पर जैसे सख्ता तारी हो गया। वो कुर्सी पर ढेर हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर रवा था। तुम माँ बनने वाली हो? यशो मेरी जान, हौसला रखो, तुम्हारा अंजक आ रहा है। अब कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। बस मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ हो? कोई निशानी, कोई आवाज़? अंजक कांप रहा था। उसने इशारे से अपने गार्ड्स को तैयार होने का हुक्म दिया। यहाँ पास ही किसी ट्रेन की आवाज़ आती है और समंदर की बू है। अंजक जल्दी से, वो आ रहा है। यशवा ने जैसे ही अहल के कदमों की चाप सुनाई दी, उसने जल्दी से फ़ोन बंद करके इसे वहीं सोफे के नीचे धकेल दिया और दोबारा बेसुध लेट गई। अंजक फ़ोन कान से लगाए अब भी उसकी हिचकियों की गूंज सुन रहा था। उसकी आंखों में अब वो कहर था जो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकता था। अहल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र सबसे पहले सोफे के नीचे चमकती हुई मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी जो अभी तक रोशन थी। उसके कदम वहीं जम गए और चेहरे पर एक बेहानत सफाकियत फैल गई। इसने झुककर मोबाइल उठाया और आखिरी डायल कॉल देखी तो इसके तन बदन में आग लग गई। वो धारता हुआ यशवा की तरफ बढ़ा जिसने खौफ से अपनी आंखें मीच रखी थी। तो तुम उससे कॉल कर ली? तुम अपने इस खान को भुला लिया? अहल ने वाशियाना अंदाज में यशवा के बाल मुट्ठी में जकड़े और इसे फर्श से ऊपर उठाया। यशवा की एक करहनाक चीख निकली और इसका कमजोर वजूद तड़प उठा। छोड़ो मुझे अहल, वो आ रहा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अहल ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया जिससे उसके फटे हुए होंठ से ताज़ा खून बहने लगा। उसने उसके बालों से पकड़कर दीवार के साथ पटक दिया। आएगा वो तो देखना, वो तुम्हारी लाश उठाएगा। अहल बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने पास पड़ा लकड़ी का एक भारी स्टूल उठाया और यशवा के पांव पर दे मारा। यशवा की हड्डी टूटने की आवाज़ कमरे में गूंजी। वो 1 घंटे तक उसे टॉर्चर करता रहा। कभी इसे बेल्ट से मारता तो कभी उसके हाथों के पुराने जख्मों को अपने पैरों तले कुचलता। यशवा की आवाज़ बैठ चुकी थी। वो अब सिर्फ सिसक रही थी और नीम बेहोशी में अपना हाथ अपने पेट पर रखकर अपने बच्चे की बचाने की कोशिश कर रही थी। अंजक जल्दी आ जाए, मैं अब हिम्मत हार रही हूँ। उसी लम्हे बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। अहल हड़बड़ा गया। इतनी जल्दी? उसने भागने की कोशिश की लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता एक जोरदार धमाके से दरवाजा अपनी जगह से उखड़ गया। गर्दो गुबार में से एक जख्मी शेर की तरह अंजक खान अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वो कहर था कि अहल की रूह कांप गई। अंजक ने जैसे ही सामने फर्श पर पड़ी यशवा को देखा जिसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, चेहरा खून और नीले निशानों से भरा था और वो बेसुध पड़ी थी तो अंजक की हलक से एक ऐसी धार निकली जिससे पूरी इमारत को हिला दिया। अंजक ने अहल को देखने की जहमत तक ना की। वो दीवाना वार यशवा की तरफ भागा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो यशवा के पास घुटनों के बल गिरा। यशवा, यशु मेरी जान, आके खोलो, तुम्हारा खान आ गया है। अंजक ने इसे अपनी बाहों में उठाया तो यशवा का जिस्म किसी कटी हुई पतंग की तरह उसकी गोद में गिर गया। वो पागलों की तरह उसको रस्सियों को अपने दांतों और नाखूनों से खोलने लगा। उसके अपने हाथों से खून रस रहा था मगर इसे कुछ होश ना था। नहीं नहीं यशु, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अंजक के आंसू यशवा के जख्मी चेहरे पर गिर रहे थे। वो इसे बार बार चूम रहा था जैसे अपनी जिंदगी इसमें फूंकना चाहता हो। यशवा ने बहुत मुश्किल से अपनी आंख खोली। उसने अब सामने अंजक का रोता हुआ चेहरा देखा तो उसके लबों पर आखिरी उदास मुस्कुराहट आई। उसने कांपते हुए अपने जख्मी हाथ को अंजक के गाल पर रखा, वही हाथ जिस पर सिगरेट के निशान बने हुए थे। आप आ गए? उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई और उसका सर एक तरफ ढलक गया। यशवा नहीं। अंजक ने इसे अपने सीने से इस कदर जोर से लगाया जैसे वो इसे दुनिया की हर अजियत से छुपा लेना चाहता हो। बाहर पुलिस अहल को दबोच रही थी लेकिन अंजक को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो अपनी जिंदगी को गोद में लिए धाड़े मार मार के रो रहा था। इसका वो चिट्टानी हुरूर आज यशवा की इस हालत पर रेजा रेजा हो चुका था। पुलिस ऑफिसर ने जल्दी से आगे बढ़कर यशवा की नब्ज चेक की और घबराए हुए लहजे में चिल्लाया, खान साहब होश करें, बीबी की सांस अभी चल रही है लेकिन बहुत हल्की है, हमारे पास वक्त नहीं है। ये सुनना था कि अंजक जैसे मौत के जबड़े से बाहर आ गया हो। उसने यशवा के जर्द और लहूलुहान चेहरे को देखा जिसके लबों पर नीलाहट छा रही थी। उसे लगा जैसे यशवा की अखड़ती हुई सांसें उसकी अपनी जिंदगी खींच रही है। नहीं यशु, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम मेरी सांसें ले लो, तुम जीतोगी। अंजक ने बिना एक लम्हा भी ज़ाया किए अपने लरसते लब उसके ठंडे पड़ते लबों पर रख दिए और अपनी ज़िंदगी की पूरी तवानाई के इसके वजूद में फूंकने लगा। वो इसे मसनूई सांसें दे रहा था। इसका अपना सीना दर्द से फट रहा था मगर वो रुकने को तैयार नहीं था। उठो यशु, खुदा के लिए एक सांस लो। उसने गरजदार आवाज़ में उसे पुकारा और दोबारा इसे अपनी सांसें देने लगा। अचानक यशवा के सीने में एक हल्की सी लर्जिश हुई और इसने एक उखड़ी हुई लंबी सांस ली। अंजक ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। इसने यशवा के नाजुक और जख्मी वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में समेटा और दीवाना वार बाहर की तरफ भागा। रास्ता छोड़ो, हट जाओ सब। वो किसी जख्मी शेर की तरह धाड़ रहा था। उसने इसे गाड़ी की पिछली सीट पर अपने सीने पर लगा कर लिटाया और ड्राइवर को हुक्म दिया, अगर 10 मिनट में अस्पताल ना पहुंचे तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। गाड़ी उड़ाओ। रास्ते भर अंजक यशवा के उन हाथों को चूमता रहा जिन
پر اہل نے سگریٹ کے نشان ڈالے تھے۔ وہ اس کے زخموں کو دیکھ کر کراہ اٹھا کہ اس حال میں ہو تم میری جان، میں اس درندے کی بوٹیاں کر دوں گا جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ یشوا نیم بے ہوشی میں بھی درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا ہاتھ مسلسل اپنے پیٹ پر تھا جسے وہ اپنی آخری ہمت اس ننھی جان کو بچانے میں لگا رہی ہو۔ ہسپتال پہنچنے ہی انظر نے پورے عملے کو سر پر اٹھا لیا۔ اسٹریچر پر لٹائی گئی یشوا جب آپریشن تھیٹر کی طرف لے جائی جا رہی تھی تو اس نے انظر کی قمیص کا کونا اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ انظر ہمارا بچہ، اس نے آخری بار میں مشکل یہ الفاظ ادا کیے اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ انظر وہیں آپریشن تھیٹر کے دروازے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سفید کپڑے یشوا کے خون سے سرخ ہو چکے تھے اور وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر دیوار سے سر ٹکا گیا۔ اس کے لبوں پر صرف ایک ہی التجا تھی، یا اللہ میری یشو اور میرے بچے کو بچا لے۔ انظر خان کی زندگی کی ساری خوشیاں ان کے نام کر دی گئیں، بس انہیں کچھ نہ ہو۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو انظر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور خوف کی ایک عجیب سی لہر تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے باہر آتے ہی نقاب اٹھایا اور انظر کے چہرے پر پھیلی اذیت دیکھ کر اطمینان بخش مسکراہٹ دی۔ خان صاحب مبارک ہو، آپ کی وائف خطرے سے باہر ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں تشدد اور ذہنی کرب کے باوجود بھی معجزانہ طور پر بچہ بالکل محفوظ ہے۔ چھٹا مہینہ بالکل ہونے والا ہے مکمل، اس لیے ہم نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ شکر کریں کہ بچے کو کچھ نہیں ہوا، وہ اندر بالکل ٹھیک ہے، لیکن بی بی کو ابھی بہت زیادہ دیکھ بھال اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ان کے جسم پہ بہت زخم بہرے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر انظر کی گھنٹے جواب دے گئے تھے اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا، سجدے میں گر گیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ یہ شکرانے کے آنسو تھے جو اس کی سخت کی چہرے کو بھگو رہے تھے۔ جب یشوا کو ہوش آیا اور تمام طبی معائنہ مکمل ہونے کے بعد تو انظر نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیا۔ حویلی پہنچا۔ حویلی کے صدر دروازے پر قدم رکھتے ہی کوہرام مچ گیا۔ سارا بیگم، فاطمہ اور آغا جان یشوا کی حالت دیکھ کر تھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اس کی رنگت ہلکی کی تھلتی کی طرح سرخ تھی، زرد پڑ چکی تھی، ہونٹوں پر ٹانکے لگے تھے اور ہاتھوں پر سگریٹ کے جلائے ہوئے کالے نشانات ایک کلیجہ چیر رہے تھے۔ سب اسے چوم رہے تھے، بلائیں لے رہے تھے، مگر انظر کسی کو زیادہ دیر پاس نہیں رکنے دے رہا تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر سیڑھیوں سے اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی انظر یشوا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے یشوا کو اپنے ہاتھ میں لیا جن پر اہل نے ظلم کیا تھا اور دیوانوں کی طرح ان نشانوں کو چومنے لگا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بچانے میں بہت دیر کر دی۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یشوا جو اب تک خاموش تھی انظر کے لمس کو پا کر پھٹ پڑی۔ وہ دیوانہ وار انظر کے سینے سے لگ گئی اور اس کی قمیص مٹھیوں میں جکڑ لی۔ انظر کو وہ مجھے بہت مارتا تھا، وہ کہتا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ یشوا سسک سسک کر اپنی تکلیف بتانے لگی۔ وہ دیکھو انظر، اس نے یہاں سگریٹ لگائی، مجھے بہت درد ہوتا تھا، میں پکارتی تھی آپ کو، میں کہتی تھی میرا انظر آئے گا، وہ انظر خان ہے، وہ اپنی یشو کو نہیں چھوڑے گا۔ یشوا کے ایک ایک لفظ پر انظر کا دل چھنی ہو رہا تھا۔ اس نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا جیسے وہ اسے اپنے وجود کے اندر چھپا لینا چاہتا ہو۔ بس میری جان، بس، اب وہ درندہ کبھی تمہارے سائے کے قریب بھی نہیں آئے گا، اب تو میرے پاس ہو، اپنے گھر میں ہو۔ انظر اسے خاموش کرواتا رہا، اس کے ماتھے اور آنکھوں کو پیار سے چومتا رہا۔ پھر اس نے نہایت للستر مقدس ہاتھوں سے یشوا کے ابھرتے ہوئے پیٹ کو چھوا۔ جیسے ہی اس کی ہتھیلی نے اس ننھی سی جان کی موجودگی کو محسوس کیا، انظر کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا سر جھکا کر یشوا کے پیٹ پر رکھا اور ایک لمبا بوسہ دیا۔ ہمارا بچہ یشوا، تم نے اتنی تکلیف میں بھی میرے بچے کو سنبھال کر رکھا، تم بہت بہادر ہو میری شیرنی، اب میں تمہیں دونوں کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ انظر نے اس کے پیٹ کو سہلاتے ہوئے عہد کیا۔ یشوا نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور پہلی بار اس نے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ اس رات انظر ایک پل کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوا۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم لگاتا رہا اور پھر اسے چوم کر یقین دلاتا رہا کہ وہ ہمیشہ اس کی پناہ میں ہے۔ اہل کی قسمت کا فیصلہ اب انظر خان کی عدالت میں ہونا تھا۔ وہ قانون کو اپنا کام کر دینے کا قائل نہیں تھا، کیونکہ جو کرب یشوا نے جھیلا تھا اس کا مداوع صرف خون سے ہی ممکن تھا۔ انظر نے اپنے خاص آدمیوں کو حکم دیا اور آدھی رات کے وقت اہل کو پولیس کے تحویل سے اٹھا کر اسی پرانے تہخانے میں لائے گا جہاں اس نے یشوا کو قید رکھا تھا۔ اہل کی آنکھوں پر کالی پٹی بندی تھی اور وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی پٹی کھولی گئی، سامنے انظر خان کو ایک اونچی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر اہل کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ انظر کے سامنے ایک میز پر وہ تمام آلات پڑے تھے جو اہل نے یشوا پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کیے تھے، سگریٹ، چمڑے کا بیلٹ اور وہ تپتی ہوئی لوہے کی سلاخ۔ خان صاحب، مجھے معاف کر دے، میں پاگل ہو گیا تھا۔ اہل گڑ گڑانے لگا۔ انظر خاموشی سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں وہ قہر تھا جو جہنم کو آگ کو مات دے دے۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ معافی؟ اہل، تم نے میری عورت کے جسم کو جلایا، میری نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی اور تم معافی مانگ رہے ہو؟ انظر کی آواز اتنی سپاٹ اور سرد تھی کہ اہل کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اہل کا ہاتھ پکڑا اور میز پر کیلوں سے جکڑ دیا۔ اہل کی فلک شگاف چیخیں گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ انظر نے وہی سے لگتی ہوئی سگریٹ اٹھائی اور نہایت سکون سے اہل کی ہتھیلی کے عین بیچوں بیچ دبا دی۔ یہ پہلا نشان اس تکلیف کے لیے جو میری یشوا نے 1 ماہ تک سہ کر تمہارے منہ پر تھوکا تھا۔ انظر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اہل تڑپ رہا تھا، وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر انظر آج انسان نہیں، ایک شکاری تھا۔ اس نے لوہے کی اس سلاخ کو آگ میں سرخ کیا اور اسے اہل کے بازوؤں پر جگہ جگہ لگایا، بالکل انہی مقامات پر جہاں یشوا کے جسم پر نشان تھے۔ تم نے اسے چھونے کی جسارت
बशारत की थी ना, अब इन हाथों को जलते हुए मैं तुम्हारी रूह तक निकालूंगा। टॉर्चर का ये सिलसिला घंटों जारी रहा। अंजक इसे जीते जी वो जहन्नुम दिखाया जिसका अहल ने तसव्वुर भी नहीं किया था। आखिर में अंजक ने एक तेज धार खंजर निकाला। तुम्हारी जुबान बहुत चलती थी ना, तुम कहते थे कि वो तुम्हारी होगी। अंजक ने एक निहायत सफाकी से अहल के जबड़े को दबोचा। खान साहब मुझे मार दे, मुझे गोली मार दे। अहल ने आखिरी बार इल्तिजा की, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अंजक ने खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रखी। तुम तड़पोगे हर उस सांस के लिए जो मेरी यशवा ने यहाँ से सकते हुए ली थी। अंजक ने उसके जिस्म पर इतने जख्म लगाए कि वो खून में लथपथ हो गया, लेकिन इसे मरने नहीं दिया। इसे अपने आदमी को इशारा किया कि इसे ले जाओ शहर के उसी गंदे नाले के पास फेंक दो जहाँ कुत्ते भी उसकी लाश को ना छुएं। इसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दो। जब अंजक उसके गोदाम से बाहर निकला, उसके कपड़े अहल के गंदे खून से तर थे, मगर उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। उसने आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस ली। इंतकाम की आग ठंडी हो चुकी थी, अब सिर्फ मोहब्बत का सफर बाकी था। वो सीधा हवेली पहुंचा जहाँ यशवा उसका इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजे पर ही खून आलूद कपड़े उतार कर और गुस्ल करने के बाद पाको साफ होकर यशवा के पास आया। यशवा सो रही थी। अंजक ने निहायत नरमी से उसका माथा चूमा। अब इस हवेली में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून था, क्योंकि दरिंदे का निशान इबरत बना दिया गया था। हवेली का वो कमरा जो कभी सिसकियों और उदासियों का मस्कन था, आज खुशबुओं और रोशनियों से महक रहा था। यशवा बेड पर टेक लगाए बैठी। उसके चेहरे की जचगी के बाद वो खास सुर्खी और मासूमियत थी जो उससे पहले ज्यादा हसीन बना रही थी। उसकी गोद में गुलाबी मखमल में लिपटी एक नन्ही सी परी गहरी नींद सो रही थी, जिसके नकुश बिल्कुल अंजक जैसे थे। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और अंजक खाना अंदर दाखिल हुआ। इसे देखते ही यशवा ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और मसनूई गुस्से से लब खींच लिए। अंजक मुस्कुराता हुआ इसके करीब आया और बेड के किनारे बैठ गया। मेरी जान अभी तक नाराज है? उसने नहायत दिलनशी आवाज में पूछा। हाँ, मैं नाराज हूँ। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आए थे? मैं और मेरी बेटी आपका इंतजार कर रहे थे, पर खान साहब को तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं थी। यशवा ने भी लाड भरे शिकवे से कहा, अगरचे वो जानती थी कि अंजक बाहर के तमाम इंतजामात और उसकी हिफाजत के लिए कितना हलकान हो रहा है। अंजक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि झुककर यशवा की गोद से अपनी नन्ही बेटी को निहायत नजाकत से उठाया, जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती हीरा हो। उसने बेटी के नन्हे मुन्ने हाथों और गुलाबी गालों को दीवाना वार चूमा। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है यशु, वही जादू है इनमें। उसने सरगोशी की, फिर उसने बच्ची को झूले में लिटाया और वापस यशवा की तरफ मुड़ा। इस बार अंजक की नजरों में वो तपिश और मोतबर कर देने वाला मान था जिसने यशवा के वजूद की सारी थकन मिटा दी। उसने यशवा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और इन पर बने इन पुराने निशानों को अपनी आंखों से लगाया। उसने यशवा के हाथों की पोरों को चूमा, फिर उसके माथे पर एक तवील और अकीदत भरा बोसा जब्त किया। तुमने मुझे वो खुशी दी है यशवा जिसके बाद अब मुझे कायनात की किसी और शय की तमन्ना नहीं रही। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तुम मेरा गरूर हो, मेरी जीत हो। ये कहते हुए अंजक ने उसे इतनी नरमी और मोहब्बत से गुद में भींच लिया कि यशवा को लगा कि वो दोबारा जी उठी है। अंजक का लम्स आज से वो मोतबरी बख्श रहा था जो एक औरत का सबसे बड़ा एहसास होता है। उसने यशवा के कान के पास झुक कर वो तमाम अधूरे वादे दोहराए जो इसकी खाली रात को अधूरा रह गए थे। यशवा ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके दिल से वो तमाम कर्ब, सिगरेट के निशानों की जलन और वो 6 माह की तन्हाई एक पल में मिट गई। इसे वो अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। इसे अंजक जैसा मुहाफिज और चाहने वाला मिला। उसने अपना सर अंजक के चौड़े सीने पर टिकाया और उसकी धड़कनों में अपनी जिंदगी की नई राहें तलाश करने लगी। बाहर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और कमरे के अंदर मोहब्बत की वो दास्तान अपनी तकमील को पहुंच रही थी जिसने आजमाइशों के तूफान से गुजर कर अपनी मंजिल पा ली थी।